الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے والے امت کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ حقیقت رمضان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے رمضان کی حیثیت، دین اسلام میں رمضان کی کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور رمضان، اس کے لغوی معنی رمضان یہ فعلان کے وزن پر اسم جنس ہے یا پھر اسم مصدر ہے۔ رمضن، رمض الطائر تب کہا جاتا ہے تب پرندے کو بہت زیادہ شدت سے پیاس لگتی ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ شدت سے کانپنے لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں رمض الطائر۔ اور صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ فی رمضان، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی نماز کی شکایت کی کہ اس وقت گرمی بڑی ہوتی ہے، بہت تیز گرمی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے معنی ہیں شدت اور تیزی کے، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، کیونکہ انسانوں نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کی شدت کو اپنے اوپر بڑھایا ہوتا ہے۔ تو رمضان خود اپنے معنی بیان کرتا ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس شدت اور تیزی کو کمی لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان، ماہ صیام کو اپنی طرف سے خاص طور پر انسانوں کے لیے عطا فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ مبارک، ماہ رمضان کو 12 مہینوں میں وہی حیثیت حاصل ہے جو انسان کے جسم میں دل کو ہوتی ہے، کہ جب دل ٹھیک رہتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے اور وہ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، صبح سے شام تک کے سارے کام اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا ماہ رمضان یہ ٹھیک رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو باقی کے 11 ماہ ہیں اس کے لیے بھی ہمیں عادت پڑ جائے گی نیکی کی، تلاوت کی، ذکر و فکر کی، اور ہم جو جہنم کی آگ انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر گرم کر لیتے ہیں، اس کی شدت کو ہم اس ماہ مبارک کی برکت سے ٹھنڈے کرنے والے بن جائیں گے۔ اور دوسرا لفظ ہے صیام، صوم، روزہ۔ اس ماہ مبارک میں جو عبادت انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ کو عربی میں الصیام کہتے ہیں، صوم۔ اور صوم کا لغوی معنی آتا ہے الامساک، رک جانا، رک جانا یہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم میں کہ جب مریم علیہ السلام کو بولنے کا کہا گیا، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے رحمان رب کے لیے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، مطلب میں بولنے سے اپنے رب کے لیے رک رہی ہوں۔ تو روزے کا معنی ہے رک جانا، اور یہ رکنا شرعی اعتبار سے 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم کھانے سے رکتے ہیں، اس کے ساتھ پینے سے رک جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ خواہشات نفسانی سے، جماع سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کا شرعی معنی ہے کہ رک جانا۔ جب ہم اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے گناہوں سے بھی بچنا ہوتا ہے، کیونکہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ روزہ یہ کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہٰذا ہمیں اپنے روزے کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں سارے گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔
اور روزہ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس کو فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو رمضان مبارک کو پالے وہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، فَلْيَصُمْ ہو کہ وہ روزے کو رکھے لازمی طور پر۔ جب روزہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، تو ہمیں اس یقین اور اس اہتمام کے ساتھ اس روزے کو رکھنا ہے کہ ہمارے جو گناہ پہلے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلی ذات ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسرا رکن وإقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہاں پر نماز کو قائم کرنا فرمایا، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ کر کے دوسری کو چھوڑ دیا، فجر پڑھی ظہر میں غائب، ظہر پڑھی عصر میں غائب، بلکہ اقامت کے معنی آتے ہیں مستقل طور پر جو 5 وقت کی نمازیں ہیں بغیر قضا کیے ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وایتاء الزکاۃ، اور تیسرا رکن جیسے زکوٰۃ دینا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وحج البیت، جس پر حج فرض ہے اس کو حج ادا کرنا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ ایسے ہی وصوم رمضان، کہ رمضان کریم، رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جان کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ہم نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر عظیم ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ ہم پورا حاصل کر سکیں۔ اور اس میں دوسری چیز جو اہم ہے وہ نیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ اس کے مطابق اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان جیسی نیت کر لیتا ہے، جس چیز کی جس طریقے سے نیت کرتا ہے اس کو اسی کے حساب سے اجر ملتا ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، اپنے گھر بار کو چھوڑے گا دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا، اپنا گھر بار چھوڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم نے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، اور رمضان کریم کے جو روزے کی نیت ہے وہ ہم نے رات سے ہی کر لینا بہتر ہے، چونکہ ایک مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھنا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے یہی نیت ہے کہ وہ ہر روزے سے پہلے اس کی رات کو نیت کر لے۔ اور جب ہم اس اہتمام کے ساتھ اس کو فرض جان کر کے روزے کی عبادت کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کامل اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس روزے کی نیت میں ہماری کوئی دوسری نیت شامل نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہم اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں، صبح سحری سے افطاری تک کچھ نہیں کھائیں گے تو ہمارا معدہ ٹھیک رہے گا، جب معدہ ٹھیک رہے گا تو بیماریوں سے بچ جائیں گے، یا کسی خاص بیماری ہے اس سے بچ جائیں گے، یا روزہ رکھتے رہیں اور ساتھ کہیں نہ کہیں یہ نیت بھی ہے کہ ہمارا وزن کم ہو جائے گا، میرا پیٹ کم ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو دنیا کو طلب کرے
اور دنیا کی زیب و زینت کو طلب کرے، جس طرح کی وہ نیت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کامل طریقے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں رکھی جاتی ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، چونکہ اس کا اجر دنیا میں مل چکا ہے، اب آخرت کے لیے کچھ بچا نہیں، تو لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اب آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے، آگ کے اور جہنم کے کچھ نہیں بچا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ ضائع ہو گیا اور وہ باطل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی نیت خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ نیت ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو جو دوسرے فوائد ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی عبادات اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، ہر عبادت کے اندر بے انتہا حکمتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی عطا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو طبی فوائد ہیں، اس کے ساتھ جو ہمیں جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں۔ لہٰذا ہماری کہیں سے بھی نیت روزے میں کسی بھی طرح سے کوئی اور نہ ہو، تاکہ ہمیں اس کا پورا اور مکمل ثواب مل سکے۔ اور جب ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے ثواب کی نیت کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، چونکہ اس اجر کے طلبگار ہم اللہ رب العزت سے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا رحمتوں اور برکتوں والی ذات ہے، بے انتہا عطا کرنے والی ذات ہے، تو لہٰذا ہم اپنے روزے کو اس طریقے سے رکھیں کہ وہ ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو، اس میں کوئی نقص نہ آئے، کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے روزے کے اجر میں کمی کرے، کیونکہ ہم اللہ سے ثواب طلب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف، وقال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزی بہ، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے الا الصوم، سوائے روزہ کے، سوائے رمضان المبارک کے روزے کے، سوائے روزہ کے کہ فإنہ لی، کہ روزہ انسان صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، تو اب پھر میں اس کو اپنی طرف سے اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ لہٰذا ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں کہ وہ کامل مکمل ہو، تاکہ ہم اپنے رب سے اس کا بہترین اور کامل اجر ہم لے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے جو روحانی فوائد ہیں، ذکر و فکر، اپنے دل کی اصلاح، اپنے اعضاء و جوارح کی اصلاح، اس طریقے سے ہم نیت سے اور کوشش کے ساتھ ہم روزہ رکھیں کہ جیسے ہمیں اجر ملتا ہے ایسے ہی ہمارے جسم کی، ہماری عادت بن جائے کہ رمضان کریم کے بعد بھی ہم اچھے اور نیک عمل کرتے رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہوں، تو اس اجر کو کامل طریقے سے اور مکمل طریقے سے لینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کریم کا روزہ اس طریقے سے رکھے، اس نیت کے ساتھ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور ثواب کی نیت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے پہلا روزہ رکھا، جب ہم نے پہلا روزہ افطار کر لیا، تو ہم میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ روزہ جس طریقے سے رکھا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ
ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں جب انسان ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تو یہ فجر کی نماز رات عشاء سے لے کر فجر تک ہمارے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف کرا دینے والی ہے۔ اور پھر ہم نے دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، تو فجر سے ظہر تک جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس طریقے سے باقی ساری نمازیں ہیں۔ تو انسان جب 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ، اور جب ہم ایک جمعہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ پچھلے جمعہ سے اس جمعے تک جو گناہ، جو برائیاں ہم سے ہو چکی ہوتی ہیں، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، جب رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو گناہ ہوئے تھے ہماری یہ نیت ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو ہمارا یہ نیت ہو کہ ہمارے جو گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب ہمیں معاف فرما دیے ہیں۔ جب ہم اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامل اجر ہمیں عطا ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں سے ہم بچ کے رہیں، اور اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کے ہاں کامل اور پکی توبہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکی اور سچی توبہ کرتا ہے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارا رب تمہارے پچھلے گناہوں کو سارے معاف فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو پکی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کے جو گناہ تھے ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ توبہ کریں پکی سچی، اور رمضان کے اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کریم کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کیونکہ انسان اپنی خواہش کو ایسے نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کھانے پینے کو کبھی رمضان کے علاوہ نہیں چھوڑتا، روزہ کے علاوہ۔ جب ہم نے روزہ رکھا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے، اپنے خواہشات کو چھوڑا ہے، تو ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ رب تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ عظیم رب ہے، ہم نے اس کا حکم کو مانا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کے حکم کو مان کر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم گناہوں سے بھی بچ کر رہیں اور طاعات میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس رمضان میں، اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔